بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگ سنن الفعلیہ یا الہیئات جسے کہتے ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں. اب تک قریب 7-8 سنن فعلیہ ہم لوگوں نے پڑھ لیے. اب ووضع الیدین علی الفخذین مبسوطتین، یعنی تورک میں بیٹھتے ہوئے ہاتھ پیر کیسے ہونا چاہیے، یہ سب کیفیتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو کل تورک تک پڑھ چکے تھے، اب تورک کے بعد سے پڑھ رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات لحديث عامر بن سعيد عن أبيه قال كنت أرى اور النبي اس میں صلى الله سعد ہے، آپ کے اس میں سعید ہے. جی سعید ہے. چلیے کوئی بات. قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد ومسلم. فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه. وإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود. کافی ہے نا شیخ؟ پہلے اتنا ختم کریں گے. جی تھوڑا سا پڑھ لیں مکروہات میں بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة وتكرارها جی جی لأنه لم ينقل وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن، والتفاته بلا حاجة لقوله في حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال إلى الشعب إلى الشعب، رواه أبو داود. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس جی وتغميض عينيه، نص عليه. یہ نص علیہ یا نص علیہ ہے؟ نہیں نص علیہ، یعنی امام احمد اس پر واضح نص کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے. جہاں پر بھی نص علیہ ہوتا ہے تو اس کا اشارہ امام احمد رحمہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. اچھا ہاں. واحتج بأنه فعل اليهود فعل اليهود ومظنة النوم یہ کیا ہے؟ وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع. وافتراش ذراعيه ساجدا
لحديث أنس مرفوعا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه. والعبث لأنه رأى رجلا والعبث يعبث والعبث 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 لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ٹھیک، بس ہے بس کافی ہے. ہاں انشاءاللہ. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں باب الصلاح پڑھ رہے ہیں، کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگ سنن الفعلیہ پڑھ رہے تھے. یہاں کچھ سنن فعلیہ باقی ہیں، ان کو ہم لوگ مکمل کر لیتے ہیں قبل اس کے کہ آج کی پڑھی ہوئی عبارتوں کی وضاحت ہو. کل کے سبق میں ایک چیز چھوٹ گئی تھی، وہ یہ کہ اس کے اندر جو ایک رکعت سے دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں اس کا طریقہ بتلایا گیا کہ آدمی اپنا ہاتھ پہلے سجدے سے اٹھائے اور کھڑنا اس کا پیروں کے سینے کے بل ہو، مطلب یہ کہ اپنا وزن پیروں پر ڈالے اور اپنا ہاتھوں کا وزن گھٹنوں پر ڈالے، تو اس طرح آدمی اٹھے. کان ینہض علی صدور قدمیہ، یہاں کچھ روایتیں اس طرح کی ذکر ہیں کہ آدمی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور یا پھر رانوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے. جبکہ ایک دوسری حدیث ہے اس کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو ایسے اٹھتے تھے گویا کہ آپ آٹا گوندھ رہے ہوں، کأنہ یعجن، اس طرح کی بات ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں. تو آٹا گوندنا یعنی کہ مٹھی اپنی بند کر لینا اور اس کو ٹیک کر اٹھنا. تو مطلب یہ اس طرح مٹھی باندھ لیں گے تو وہ اپنے کیا کہتے ہیں رانوں پر نہیں، اس کو تو زمین پر ہی ٹیک کر اٹھیں گے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہاں اس حدیث کا تذکرہ نہیں ہے اور اس طریقے کا بھی اس کتاب میں تذکرہ نہیں آیا ہے. تو یہاں پر ان کے پاس جو روایتیں معتبر رہیں یا جن روایتوں سے انہوں نے استدلال کیا، اسی کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ آدمی گھٹنوں پر اور اپنے پیروں کے اگلے حصے پر یا ہے کہ اس کے صدر پر، پیر کے صدر پر، یعنی پیر کا جس کو اگلا حصہ جسے سینہ کہہ سکیں، اس کے اوپر وزن ڈال کر آدمی اٹھے. یہاں پر جیسا کہ انہوں نے وائل ابن حجر کی روایت سے استدلال بھی کیا کہ وَإِذَا نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ، گھٹنوں پر اٹھتے اور اپنا وزن یا ہے کہ زیادہ اعتماد آپ کا دونوں رانوں پر ہوتا. یہ بھی کہا گیا كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، یہ بھی کہا گیا. ان دونوں حدیثوں کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا. اب اس کے بالمقابل جو طریقہ اور حضرت ابن عمر کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھتے جیسے کوئی آٹا گوندھ رہا ہو، تو ایسا اٹھنا یہ سنت سے ثابت ہے. چلیے، کل کی یہ جو بات رہ گئی تھی اس کو مکمل کر لینے کے بعد آج کے سبق کی طرف آتے ہیں، اور آج کا یہ حلقہ نمبر 74 ہے. آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے ووضع الیدین علی الفخذین. شیخ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پہلے ہاتھ ٹیک کے پہلے گھٹنے اٹھائیں گے بعد میں ہاتھ اٹھائیں گے، اس کا مطلب پھر سے بولیں. پہلے آٹا گوندنے کی طرح اٹھتے تھے، مطلب یہ ہوا کہ ہم پہلے گھٹنے اٹھائیں گے بعد میں اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل صحیح ہے.
جزاک جی اللہ بالکل جزاک اللہ اچھا، اس کے بعد بارک دیکھیے ووضع الیدین، تورک کرتے ہوئے یا آپ تشہد میں بیٹھتے ہوئے ہاتھوں کی کیا کیفیت ہوگی اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ووضع الیدین علی الفخذین مبسوطتین مضمومتئی الاصابع بین السجدتین، آپ چاہے سجدہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں تو بھی حالت یہی ہوگی کہ آپ کے ہاتھ آپ کے رانوں پر ہوں گے، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی، ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں گے. تو پھیل کر رہنا، انگلیاں ملی ہونا، مطلب ایسا ہے. اگر آپ مبسوطتین نہیں کہیں گے تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ شاید آپ ایسا پکڑ لیں یا آدمی ایسا پکڑ لے، لیکن مبسوط کہیں گے تو پھیلے ہوئے، اور مضمومۃ الاصابع کہہ دیں تو یہ انگلیاں ملی ہوئی. اور اس کے بعد دیکھیے بین السجدتین، یہ کیفیت ہے بین السجدتین کے لیے. وکذا فی التشہد، اور اسی طرح تشہد میں بھی. الا انہ، لیکن تشہد میں ایک خاص بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حلقہ بناتے تھے. یہ جو ہم لوگ حلقہ بناتے ہیں یہ ہے کہ یہ 3 انگلیوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے یہ داہنے ہاتھ کی یہ خنصر یعنی چھوٹی اور اس کے بعد والی بنصر اور ان کو موڑ لیتے، یقبض پکڑ لیتے، وَيُحَلِّقُ إِبْهَامَهَا مَعَ الْوُسْطَى، اور یہ ابہام یعنی انگوٹھے کو اس بیچ والی انگلی کے ساتھ ملا کر اس کو ایک حلقے کی شکل یعنی ایک رنگ کی شکل بنا لیتے. وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتِهَا، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے اشارہ کرتے اللہ کے ذکر کے وقت. اس میں کیا کہتے ہیں، اللہ کے ذکر کے وقت ہی صرف یعنی کہ مخصوص موقع پر ذکر کا تذکرہ ہے یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے. ورنہ جو موطا امام مالک وغیرہ میں جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحرک، تو وہ تواصل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیا کرتے تھے. یہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. دیکھیے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کا جو استدلال ہے اس حدیث سے حضرت ابن عمر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے بیٹھتے تو وضع یدیہ علی رکبتیہ، دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے. رفع اصبعہ الیمنی، اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی کو اٹھاتے. التی تلی الابہام، انگوٹھے کے بازو جو ہے مطلب یہ سبابہ مراد ہے. فدعا بہا، اب اس طرح بلانا کا مطلب یہ کہ اس طرح کا اشارہ کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت. وائل ابن حجر کی روایت میں مزید کچھ تفصیل ہے. ثم قبض ثنتین من اصابعہ، 2 انگلیاں پکڑ لیتے. یہ وائل ابن حجر کی حدیث ہے. حلق حلقتن، اور ایک حلقہ بناتے. ثم رفع اصبعہ فرأیتہ یحرکها یدعو بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے گویا کہ کسی کو بلا رہے ہیں ایسا حلقہ کر کے اس سے اشارہ کرتے تھے. تو یہ ہو گئی کیفیت تشہد میں بیٹھنے کی اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی. اور خاص طور پر جب آدمی تشہد میں بیٹھے تو ایسی صورت میں آدمی یہ حلقہ بنائے ہاتھوں سے، اور اس صورت میں اشارہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. چلیے اس کے بعد یہاں پر التفاتہ یمینا و شمالا فی تسلیمہ، دائیں بائیں متوجہ ہونا یا مڑنا یا اپنی گردن کو موڑنا، یہ سنت ہے. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا، یہ الفاظ کی ادائیگی، یہ کیا ہے مشائخ؟ جی، الفاظ کی ادائیگی یعنی السلام علیکم کہنا، یہ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو الفاظ ہم لوگ سلام پھیرتے ہوئے ادا کرتے ہیں اس کا سنت حکم میں سے ہے کیا شیخ؟
نہیں، جو السلام علیکم کہنا یہ تو رکن ہے، التسلیم. اب وہ یہ اختلاف ہے کہ وہ دونوں تسلیم ہی رکن ہے یا ایک ہے. بہرکیف ایک پر تو اتفاق ہے. ہاں، تو السلام علیکم کہنا اس سے مراد وہ تسلیم ہے، سلام پھیرنا. تو اس سلام پھیرنے سے مراد یہ دائیں بائیں چہرہ گھمانا نہیں ہے، وہ سلام کا جو لفظ ہے وہ ادا کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں اگر کوئی انسان دائیں بائیں گھومے بغیر ہی السلام علیکم کہہ دے نماز سے نکلنے کی نیت سے، تو کیا اس کی نماز مکمل ہو گئی؟ مشاہد جی. اگر کوئی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے، دائیں جانب بائیں جانب متوجہ نہ ہو، اس سلام کے جو الفاظ ادا کیا اس سے نیت اس کی یہ تھی کہ میں بس نماز مکمل کر لیا ہوں، تو کیا اس کی نماز مکمل ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی شیخ، جی کیونکہ صرف تسلیم ہے اور رکن ہے، ہاں منہ جی پھیرنا نہیں. جی. تو یہ جو منہ پھیرنا ہے، التفات ہو یمیناً و شمالاً فی تسلیمی ہی، یہ سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پھیرا، ایسے ہی پھیرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی صرف سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو گویا کہ اس کی نماز سے فراغت ہو گئی، مطلب وہ نماز مکمل کر لیا، گرچہ کہ وہ دائیں بائیں جانب چہرہ نہ پھیرے تو بھی گویا کہ وہ سنت ایک چھوڑا ہے، لیکن اس نے رکن ادا کر دیا. اب سلام پھیرے بغیر، یعنی سلام کا لفظ ادا کیے بغیر اگر آدمی صرف ایسے ایسے منہ پھیر لیتا ہے تو کیا اس سے نماز مکمل ہو جائے گی؟ جی مشائخ. سلام کا لفظ ادا کیے بغیر نہیں ہوگی شیخ. وہ تسلیم جب تک نہیں کہے گا تو جی اس کی نماز. جی جی جی، تسلیم تو رکن میں سے ہے نا ہے شیخ. جی بالکل. تو آدمی اگر صرف ایسے ہی بیٹھا تھا تشہد میں، ادھر ادھر منڈی پھیر لیا، کچھ لفظ بولا نہیں، تو اس کی نماز مکمل نہیں، گویا کہ اس نے تسلیم کا جو رکن ہے وہ چھوڑ دیا. تو بولنا یہ بہت اہم ہے، یہ متوجہ ہونا یہ تو سنت. تو دائیں بائیں جانب منہ پھیرنا سلام کہتے ہوئے یا سلام کرتے ہوئے، سلام پھیرتے ہوئے، یہ سنت ہے. اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ یہ اب نماز سے باہر، یعنی نماز کو مکمل کر لینا چاہ رہا ہے، نماز سے باہر آنا چاہ رہا ہے. اب اس میں بھی یہ بات کہی گئی وَتَفْضِيلُ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ فِي الْالْتِفَاتِ، کہ دائیں جانب جتنا پھیرتے ہیں اس کے بالمقابل بائیں جانب اور زیادہ گھمائے گا منڈی، یہاں تک کہ گویا کہ اس کا ایک ہی گال نہیں، ادھر جو رہنے والے ہیں وہ دوسرا گال بھی دیکھ سکے. یہ بعض حدیثوں میں واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، عامر ابن سعد کی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، بعض اس میں عامر ابن سعید لکھا ہوا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا حال وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ دائیں جانب سلام پھیرتے اور بائیں جانب پھیرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی سفیدی میں دیکھ لیتا. تو مطلب یہ کہ ادھر زیادہ پھیرتے تھے بائیں جانب. بعض روایتوں میں ایسا بھی آیا ہے، ایسا بھی وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گال گویا کے دکھائی دیتے بائیں جانب سلام پھیرتے وقت. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ دیکھیے اور ذکر کر رہے ہیں، فَإِن لَّمْ يَنْوِ بِهِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ، ایسے ہی دیکھنے کے طور پر اس نے دائیں یا بائیں جانب متوجہ ہو کے دیکھا، اس کا ارادہ نہیں تھا نماز سے نکلنے کا، تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ جی مشائخ. ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے اب سلام کے لیے تشہد میں بیٹھا تھا،
بعد میں اب سلام پھیرنے کا وقت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا، صرف ایسے ہی دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اور اس کی نیت نہیں ہے نماز سے نکلنے کی، ایسے ہی اس کو محسوس ہوا کہ ادھر کچھ ہو رہا ہے تو اس نے تھوڑا سا منڈی گھما دی، تو اس اعتبار سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نماز سے نکلنے کا ارادہ نہیں کیا، اور نماز سے نکلنے کے لیے تسلیم اس ارادے سے ہونا چاہیے کہ میں نماز سے نکل رہا ہوں۔ ورنہ اگر کوئی آدمی صرف سلام کرنے کے ارادے سے، کس پر؟ فرشتوں پر، جو دائیں بائیں جو کرامن کاتبین ہیں، ان پر سلام پھیرنے کے ارادے سے، ان پر سلام کہنے کے ارادے سے، یا اپنے آس پاس والے آدمی جو ہیں ان پر سلام کہنے کے ارادے سے اگر سلام پھیر دیا، یعنی سلام کیا، تو یہ امام احمد کا یہ قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس پر ہم بات کرتے ہیں لحدیث جابر، اس کے لیے جو انہوں نے استدلال کیا، امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نرد علی الامام وان یسلم بعضنا علی بعض، کہ آدمی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر حضرت جابر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم امام کا جواب دیں، اور ہمیں کا بعض ایک دوسرے پر گویا کہ سلام پھیر لے، یہ سلام کے موقع پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس سے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے کہ یہاں پر اس موقع پر جب وہ آدمی سلام پھیرنے کے لیے بیٹھا ہے تو وہاں پر بازو فرشتوں کو سلام کرنا یا آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سلام کرنے کے ارادے سے سلام کرنا یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو حدیث اس کے لیے انہوں نے ذکر کی ہے وہ ضعیف ہے۔ بعض جیسے مالکیہ وغیرہ نے یہ کہا کہ 3 سلام آدمی پھیرے گا، کیسے؟ ایک سلام اس ارادے سے کہ جو سامنے پھیرا تو وہ رد علی الامام، رد علی الامام کیا ہے؟ وہ السلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام کہنا نہیں، رد علی الامام کا مطلب یہ ہے کہ امام نے جو کہ سلام پھیرا تو ہم بھی اس کے اب اس کی اتباع میں آپ بھی سلام پھیر لیں، تو یہ بعض لوگوں نے کہا کہ 3 سلام پھیرے گا، تو ایک سلام وہ اس کام کے لیے کہ سلام امام کے ساتھ پھیرا، دوسرا یمین والوں کے لیے بھی پھیرا، تیسرا بائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے سلام، تو یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اس طرح کی بات جب تک صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو، یوں یہاں پر نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہوئے سلام ان پر کہنا اس حال میں یہ ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ آدمی جب سلام پھیرے تو دائیں بائیں جانب متوجہ ہو، اور یہ سنت ہے، اور بائیں جانب زیادہ پھیرے، سلام کے الفاظ ادا کرے، مقتدی بھی اور امام بھی۔ چلیے اس کے بعد یہاں پر مکروہات الصلاۃ کا باب شروع ہو رہا ہے۔ جی، تو کچھ 1-2-4 مکروہات پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہاں جو پڑھا گیا ہے اس میں تھوڑی سی بات آ جائے۔ تو جو آخری میں جو بات کہے آپ وہ تھوڑا اور ایک دفعہ دہرائیں گے سے؟ جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے اس طرح آخر میں بیٹھے ہوئے بیٹھ کر بازو والوں پر سلام کرنا یہ اس طرح ثابت نہیں۔ تو جو یہاں پر یہ بات کہی گئی جس سے استدلال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امام کے سلام کا جواب دیں، یعنی نرد علی الامام، یعنی سلام وہ پھیرے تو ہم بھی پھیر لیں، اور ہم میں کا بعض دوسرے پر سلام کرے، اور اسی کی بنیاد پر بعض مسالک نے جو یہ کہا کہ 3 سلام آدمی پھیرے، ایک تو امام کے رد میں یعنی امام کی اتباع میں، دوسرا یہ کہ آدمی دائیں جانب والوں کے لیے ایک سلام، پھر بائیں جانب والوں کے لیے ایک سلام۔ تو ایسا بھی بعض مسالک نے کہا، جبکہ یہاں پر یہ
جو امام کی اتباع میں جو آدمی سلام پھیرتا ہے بس وہ اسی نیت سے سلام پھیرے کہ اب میں نماز سے فارغ ہو رہا ہوں، باقی یہاں پر دیگر لوگوں پر سلام کرنے کے ارادے سے سلام پھیرنا یہ یا سلام کرنا اس موقع پر جو کہا گیا فلا بأس، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے جو استدلال کیا اس کام کے لیے یا اس عمل کے لیے وہ حضرت جابر کی حدیث ہے جس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ جی جی اللہ خیر۔ تو چلیے پھر مکروہات الصلاح سے انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ یاد رکھنے میں بھی آسانی رہے۔ فصل فیما یکرہ فی الصلاح، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ حلقے میں پڑھتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔